Module 163. In this module, we are going to discuss about the corporate and the global production system. And here we need to understand the historical perspective regarding this global production system. So first of all, we are going to observe how global production system have actually evolved over the time. کیا ہوتا تھا جب ہسٹوریکلی ہم دیکھیں بزنس کو تو چھوٹے چھوٹے بزنس یونٹ ہوتے تھے. انٹرپرینیورز یا اسمال گروپ آف پیپل دے اسٹارٹ ایکومولیٹنگ دیئر سیونگس. تو ان چھوٹی چھوٹی سیونگس کو وہ یوز کرتے تھے چھوٹے چھوٹے بزنس کو اسٹیبلش کرنے میں, اور یہ سیونگس جو ہے پارٹنرشپ کی شکل میں بھی آپ وہ یوز کر لیتے, یہ پارٹنرشپ ڈیولپ کر لیتے تھے, یا انڈیویجول انٹرپرینیورشپ کے ذریعے وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کرتے تھے. اور پھر بہت ان ایکسپینسو قسم کی یا چیپ قسم کی مشین, سمپل مشینز ہوتی تھی اور سمپل ٹیکنالوجی ہوتی تھی, دیٹ از گوئنگ ٹو بی یوزڈ فار پروڈکشن پروسیسز. تو وہ سمپل چیپ ان ایکسپینسو مشینز جو ہیں ان کو خرید لیتے تھے, اور وہ میک شفٹ پریمیسز جو ہوتی تھی ان کے اندر ان کو انسٹال کر دیتے تھے, جہاں سے آرام سے وہ کسی جگہ موو کر جاتے ہیں. یعنی ایک جگہ پہ لگائے اکوپمنٹس تو پھر وہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ لے جانا بھی آسان ہوتا تھا ان کے لیے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی. اور زیادہ سے زیادہ 10 ورکرز جو ہوتے تھے وہ ہائر کر لیتے تھے اس سارے پروڈکشن پروسیس میں. 1950s واز دیٹ ٹائم پیریڈ کے فرسٹ ٹائم جو لیگل اینٹی کا کنسیپٹ ہے وہ ایوالو کیا, وہ ڈیولپ ہوا یو ایس اے میں اور یو کے میں, اور ایک پبلک کمپنیز جو ہے ان کو ایک لمیٹڈ لیگل اینٹی کی وہ لائبلٹی مل گئی, کہ ایک لمیٹڈ لائبلٹی کے ساتھ انہیں ایک لیگل اسٹینڈنگ مل گئی. یعنی اب وہ ایک لیگل اینٹی بن چکی تھی, اور لیکن ان کی لائبلٹی جو تھی وہ بڑی لمیٹڈ تھی. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا, جب ریلوے کنسٹرکشن ہوئی یا ریلوے کی ایکسپینشن ہوئی تو اس نے کارپوریشنز کو پراپرلی اسٹیبلش کرنا شروع کر دیا. جو فرمز تھی, کمپنیز تھی, جو چھوٹے چھوٹے بزنس تھے وہ ایکسپینڈ کرتے گئے, گرو کرتے گئے, پراسپیکٹس ہوتے گئے, اور وہ کارپوریٹ کی شکل میں یا کارپوریشن کی شکل میں اسٹیبلش ہوتے گئے. اور جب یہ کارپوریشنز آ گئی تو یہ کارپوریشنز ڈیولپمنٹ پروسیس میں اکانومیز کے وائٹل رول پلے کرنی شروع ہو گئی. تو ان کے جو ڈیولپمنٹ کنٹیکسٹ ہیں وہ زیادہ ویزیبل ہونے شروع ہو گئے. یعنی اوور دا ٹائم کنٹریز کو یہ ریئلائزیشن ہونی شروع ہو گئی کہ جو کمپنیز ہیں, جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں, وہ ڈیولپمنٹ کے لیے انسٹرومنٹل کا رول پلے کر سکتی ہیں, تو اس لیے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنی شروع ہو گئی. 19th سینچری میں ایفیشینٹ اینڈ ریلائبل ٹرانسپورٹ سسٹم اینڈ کمیونیکیشن سسٹم جو تھا اس نے ایک نیشنل اسکیل اکنامک ایکٹیویٹیز جو تھی اس کو اسٹرکچر کیا, خاص طور پہ یو ایس میں اور یورپ میں, کہ نیشنل اسکیل کے اوپر جو اکنامک ایکٹیویٹیز تھی اب وہ پوری ایک اسٹرکچر فارم لے چکی تھی, یعنی ایک اسٹرکچر ہو چکی تھی, اس کا ایک پورا اسٹرکچر بن چکا تھا, اور وہ خاص طور پہ اچیومنٹ ہو گئی تھی اس میں ایفیشنسی کی, اور ایک ایفیشینٹ سسٹم بن چکا تھا, اور یہ سارا کچھ سارا ڈپینڈ کر رہا تھا ایک اچھے ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن سسٹم کے اوپر. ارلی 19th سینچری جو تھی اس میں فل رینج آف مینیجیریل ٹاسک جو تھے پہلے کنٹرول کیے جاتے تھے بائی فرم, وہ شفٹ ہو گئے 20th سینچری میں ٹیم آف اسارٹیڈ پروفیشنلز کو. یعنی پہلے ایک فرم جو ہے وہ سارا کچھ کرتی تھی, فار ایگزامپل ہم یہ کہیں کہ مینوفیکچرنگ بھی فرم کے خود ہی کر رہی ہے, اس کے علاوہ وہ فائنینشیل ڈیسیژن اور فائنینشیل ریسورسز کو اور کیپٹل انویسٹمنٹ کو ارینج بھی خود ہی کر رہی ہے, وہ ایچ آر کا رول بھی خود ہی پلے کر رہی ہے, وہ لیبر کی اسکل ڈیولپمنٹ کا رول بھی خود کر رہی ہے, وہ ایڈورٹائزمنٹ بھی اپنی پروڈکٹ کی خود کر رہی ہے, اس کے علاوہ وہ اس کی ساری پروڈکشن پروسیس جو مینوفیکچرنگ ہے, ڈیزائننگ ہے, اس کی وہ ساری چیزیں خود کر رہی ہے. لیکن کیا ہوا کہ جس وقت 20th سینچری آئی, یہ ساری کی ساری ڈیولپمنٹ ہوتی گئی, کارپوریٹ سیکٹر جو ایک نظر ایکسپینڈ کر گیا کہ ایک ہی سیٹ اپ کے اندر یہ سارے کے سارے کام زیادہ ایفیشینٹلی کرنے مشکل ہو گئے, جبکہ پہلے وہ اکانومیز آف اسکیل انجوائے کر چکے تھے. تو اب یہ اکانومیز آف اسکیل سے آگے کی بات ہو گئی کہ اس سے زیادہ ایکسپینشن ہو گئی پروڈکشن کیپیسٹی, تو اب ایوریج کاسٹ بڑھنا شروع ہو گئی. تو اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو پھر سیگمنٹس میں کرنا شروع کر دیا, اور وہ سیگمنٹیشن ہی تھی کہ جس میں سب کنٹریکٹنگ کی طرف چلے گئے, یا وہ جو ڈفرنٹ فل رینج آف مینیجریل ایکٹیویٹیز وہ باقاعدہ پروفیشنلز کے ہاتھ میں چلے گئی, اور پروفیشنلز ہائر کیے جانے لگے اس پرپز کے لیے. ایک ایگزامپل اس گراف کے ذریعے آپ کو کلیئر ہو جائے گی. یہ انویسٹمنٹ ہے جو جیپنیز اوورسیز ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے 1985 میں, اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سائز آف دا سرکل ہے یہ شو کر رہا ہے کہ کتنی اس کی انویسٹمنٹ کا سائز تھا, جتنا بڑا سرکل ہے اتنی بڑی انویسٹمنٹ تھی. تو آپ ایریاز آئیڈینٹیفائی لوکیشن دیکھیں, ان ایریاز میں یہ جو یو ایس کا ایریا ہے اس میں, اس کے علاوہ برازیل میں بھی, اور یہ جو یورپ کا ایریا ہے اس میں بھی ایک بڑا ریزنیبل سائز تھا اس انویسٹمنٹ کا. تو یہ انویسٹمنٹ جو ہے یہ بیسیکلی آپ دیکھیں گے کہ اکراس دا ورلڈ ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں تھی.
یہاں پر جیسے انڈیا اور پاکستان کا اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں تو بہت ہی مارجنل سی، اور جبکہ انڈیا میں تھوڑی سی زیادہ سگنیفیکنٹ تھی، اور یہ چائنا والی سائڈ میں بھی کچھ ریزنیبل تھی، یہاں پہ تھوڑی ڈفرنٹ ایریاز میں تھی لیکن کچھ ریزنیبل تھی، جبکہ یہ افریقہ سائڈ پہ آپ دیکھیں بہت کم ہے، یا اس سائڈ کے اوپر بہت تھوڑی انویسٹمنٹ ہے اور بہت اسپریڈڈ ہے. تو یہ ساری کا سارا سنیریو اس بات کو ہی ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ بیسیکلی جو اس وقت انویسٹمنٹ کا سنیریو تھا، جو کارپوریشنز تھیں، جو بزنسز تھے، بگ بزنسز، وہ بھی فوکس کر رہے تھے یا کنسنٹریٹ کر رہے تھے کچھ ایریاز کے اوپر. یہ کنسنٹریشن کا ایریا ہے، یہ ایریا آف کنسنٹریشن ہے. یورپ جو ہے وہ ایریا آف کنسنٹریشن ہے، اور یہ یو ایس اور کینیڈا کا کچھ ایریا، میکسیکو سائڈ، یہ کچھ کنسنٹریشن کو شو کر رہا ہے کہ اس سائڈ کے اوپر تھوڑی زیادہ کنسنٹریشن تھی. تو یہ جو ہسٹوریکل پرسپیکٹو کو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کس طرح جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی پوری کارپوریشن کی، اور وہ گرو کر رہی تھی اور اسپریڈ کر رہی تھی اکراس دا ورلڈ، تو انہوں نے ایک طرف تو پروڈکشن کی ایفیشنسی کو فوکس کیا اور دوسری طرف کوالٹی کو پروڈکٹ کی. اور چونکہ پروڈکٹ کی کوالٹی کو انشور کرنا اور اس کی ایفیشنسی کو، پروڈکشن ایفیشنسی کو اچیو کرنے کے لیے ضروری تھا کہ سائنٹیفک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو زیادہ سے زیادہ ایکسپینڈ کیا جائے اور نیو ٹیکنالوجی جو ہے اس میں انٹروڈیوس کی جائے. اب یہ جو سائنٹیفک ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ہے، جس طرح ہم نے پہلے دیکھا، یا نیو ٹیکنالوجی ہے، وہ پاسبل تب ہوتی ہے کہ جب کنسسٹنٹلی اور سسٹینیبل اس کے اوپر اسپینڈنگ کی جائے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے اور نیو ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنے کے لیے. تو یہ تب بھی پاسبل ہے کہ جب آپ کا فلو آف پروفٹ جو ہے وہ سسٹینیبل ہو، یعنی ایک لانگ ٹرم پرومس ہو جائے آپ کا پروفٹ فلو، تب آپ یہ کام کر سکتے ہیں. تو پروبیبلی یہ ممکن تھا کارپوریشنز کے لیے، ایک چھوٹی کمپنی کے لیے یہ چیز ممکن نہیں تھی. دوسری طرف کیا ہو رہا تھا کہ مارکیٹنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ نیو ٹائپ آف اسکل اینڈ آرگنائزیشنل کیپیبلٹیز ڈیولپ ہو رہی تھیں، یا ان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ ایک مارکیٹ آپ نے ایکسپلور کرنی ہے. پھر مارکیٹ میں یہ ہے کہ آپ نے نیو ٹائپ آف یوزز ایک ہی پروڈکٹ کے جو ہے انٹروڈیوس کرنے ہیں، یا نیو ڈیزائن انٹروڈیوس کرنے ہیں. تو ڈفرنٹ قسم کا آپ کو اسکل سیٹ، کیپیبلٹیز چاہیے تھی، جو کہ اس پروسیس کے ذریعے ڈیولپ کرنے کی ضرورت تھی. اوور آل پروڈکشن پروسیس جو تھا وہ لوکیشن، اس کے لیے لوکیشن اورینٹیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی تھی، اور لوکیشنل ریکوائرمنٹ جو ہے وہ فوکس کرتا تھا، کیونکہ میٹروپولیٹن جو ہوتے تھے ان کی ڈومیننس تھی بیکاز آف سورسز آف انفارمیشن اینڈ فائنانس اینڈ مینیجریل فنکشنز جو ان کے کنٹرول میں تھے. اب ظاہری بات ہے جو انفارمیشن کا سورس تھا وہ بھی فائنانس کا اور مینیجریل فنکشن کا، یہ تینوں فنکشنز ہی میجر رول پلیئر ہے پروڈکشن میں اور ڈیولپمنٹ میں یا گروتھ میں اوور آل کسی بھی پروڈکشن پروسیس کے. تو اس میں ان کا بڑا میٹروپولیٹن کا رول تھا، اس وجہ سے یہ جو ہے اس پروسیس میں میجر رول پلے کرتے. اور کیونکہ یہ میٹروپولیٹن کنٹری، وہ میٹروپولیٹن جو ہوتے تھے یہ لوکیشن اورینٹیڈ ہوتے تھے، تو اس لیے لوکیشن جو ہے یہاں پہ میجر رول پلے کر رہی تھی. پھر ریسرچ فیسلٹیز جو ہیں وہ میٹروپولیٹن تھی اس کے فرنج میں تھی، اس کے سائٹ پہ تھی، کیونکہ تھوڑی سی کاسٹ افیکٹو تھی. جو ریسرچ فیسلٹیز تھیں وہ کور میں نہیں تھی، وہ کور کے سائٹ کے اوپر تھی کہ وہاں پہ تھوڑا لو کاسٹ تھی، یعنی لو کاسٹ ان کو مینیج کیا جا سکتا تھا. اس کے علاوہ اسٹینڈرڈائزیشن آف کنزیومر آئٹم جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی تھی، کہ جو فرمز تھیں وہ اب کنزیومر آئٹمس کو اسٹینڈرڈائز وے میں بنا رہی تھیں، یعنی اسٹینڈرڈ کنزیومر آئٹم بنی شروع ہو گئی تھی. بہت زیادہ ویریشن جو ہے ان کے اندر ختم کی جا رہی تھی، تاکہ وہ ایک ہی کمپنی کا اگر برانڈ اسٹیبلش ہو رہا ہے تو اس کی پروڈکٹ جو ہے اکراس دا ورلڈ کسی بھی جگہ پہ آپ بائی کریں تو ایک اسٹینڈرڈ پروڈکٹ ہوگی. پھر میٹروپولیٹن جو ملٹی لوکیشنل فرمز تھیں وہ انٹرنل کور اینڈ پیریفری پیٹرن آف ایکٹیویٹی وہاں پہ ایمرج کر گیا تھا، کیونکہ جو کور اینڈ پیریفری کا کنیکشن تھا اس میں یہی تھا کہ جو کور ہوتی ہے، جو میجر جہاں پہ فنکشن ہوتے ہیں، جس میں مینوفیکچرنگ تھی، جس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ تھا، میجر ڈیسیژن میکنگ تھے، وہ سارے کے سارے کور میں ہو رہے تھے. اور جو پیریفری تھی وہاں پہ زیادہ تر اسٹینڈرڈائز پروڈکشن ہو رہی تھی، اور وہ میجر ڈیسیژن میکنگ میں بہت زیادہ رول نہیں پلے کرتے تھے. تو اس وجہ سے کور جو تھا وہ ہوم کنٹری ہوتی تھی یوزلی، جہاں پہ فل کارپوریٹ ایکٹیویٹیز اور اسٹریٹجک مینیجریل ڈیسیژن ہو رہے ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. پیریفری جو ہوتی تھی اس کا رول اس حد تک رہ گیا کہ وہ پروڈکشن دے رہی تھی اور بڑے ہائی اسکیل کے اوپر پروڈکشن دے رہی تھی، لیکن پیریفریز میں پروڈکشن آئٹم جو تھے وہ بڑے اسٹینڈرڈائز آئٹم پروڈیوس ہو رہے تھے، اور وہاں پہ بہت زیادہ ویریشن نہیں تھی، یا وہاں پر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فیسلٹیز جو ہیں یا میجر مینیجریل ڈیسیژن میکنگ وہ نہیں ہو رہے تھے. تو یہ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو جو ہے نا وہ گرو کر رہا تھا، اور اس کی وجہ سے جو پروڈکشن کا اسٹرکچر ہے نا وہ ایک شیپ اپ ہو رہا تھا، ایک پراپرلی شیپ لے رہا تھا اپنی.